والشہر الحرام، اور عزت والے مہینے، حرمت والے مہینے، عظمت والے مہینے اللہ نے بنایا، والہدی، اور حرم کے اندر جو جانور قربانی کے لیے لے جا کر ذبح کیا جاتا ہے حرم، حدود حرم کے اندر، اس جانور کو بھی اللہ نے محترم بنایا، والقلائد، اور وہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے گلے میں پٹے ڈالے جائیں تو اس جانور کو بھی اللہ نے یعنی محترم بنایا۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اس لیے کہ تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ خوب واقف ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، بات چل رہی تھی کہ احرام کی حالت میں کون سا جانور شکار کرنا جائز نہیں ہے، کون سا جانور شکار کرنا جائز ہے۔ زمین کے اوپر جتنے جانور ہیں شکاری جانور، وہ سب کے سب حرام ہیں۔ سمندر کے سے شکار کرنا جائز ہے، یہ آپ کے سامنے بات آ گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کعبۃ اللہ کے سلسلے میں، اس کی عظمت کے سلسلے میں یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ کعبہ کیا چیز ہے۔ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت والا گھر بنایا، عظمت والا گھر بنایا، اور قیام للناس، اور لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا۔ تو چنانچہ کعبۃ اللہ دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے بنایا۔ دین کے اعتبار سے کیسے؟ اس کی طرف حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب جب ہم لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی بھی نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے کوئی بھی نماز ہو، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اب کعبۃ اللہ کی طرف سے رخ ہٹ گیا تو سمجھو کہ نماز بھی نہیں ہوتی۔ دنیا کے اعتبار سے کہ کعبۃ اللہ امن کی جگہ ہے، وہاں ڈکیتی جائز نہیں ہے، چوری جائز نہیں ہے، قتل و غارت گری جائز نہیں ہے، اللہ نے امن کی جگہ بنایا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جب تک کعبۃ اللہ دنیا کے اندر رہے گا اس وقت تک سارے دنیا کا نظام چلے گا، جب کعبۃ اللہ کو ڈھانے والا آئے گا تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ارشاد فرمائے ہیں کہ قیامت کے قریب ذو السبیقتین، ایک کالا حبشی کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آئے گا، اور یہاں تک کہ اس کی اینٹ کو نکال کر ختم کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے دیں گے کہ سور پھونک دیا جائے۔ تو جیسے یہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دے گا تو دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ تو امام بخاری اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب تک کعبۃ اللہ دنیا کے اندر قائم رہے گا، دنیا کا سارا نظام چلے گا، زمین باقی رہے گی، آسمان باقی رہے گا، ساری دنیا کائنات باقی رہے گی۔ جب کعبۃ اللہ کو ختم کر دیا جائے گا تو سمجھو کہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے چاہے لوگ جتنے بھی منصوبے بنانے کعبۃ اللہ کو ختم کرنے کی، نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 سال پہلے اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا ہے، یعنی جس ابرہہ نے جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی جو کوشش کی ہے، اللہ نے اس کا کیا حشر کیا، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ لیکن کیوں، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے سب سے پہلے زمین کے اوپر جو تعمیر ہوئی ہے، جس چیز کو بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ زمین اور آسمان کے 2000 سال پہلے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے وہاں سے آ کر کیا ہے، زمین کو پھیلایا ہے جہاں کعبۃ اللہ ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا کی سائنٹسٹ
یعنی پوری دنیا کی زمین کا بیچ کا حصہ جو بتاتے ہیں وہ کعبۃ اللہ بتاتے ہیں، اور واقعاً ہے بھی ہے۔ کعبۃ اللہ کا اگر بیچ کا حصہ ہے، وہیں سے اللہ نے پوری زمین کو پھیلایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آدم تم میرا گھر تعمیر کرو، تو کعبۃ اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی اور اس کا حج کیا، اس کا طواف کیا، تو فرشتے آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگے یہ وہی کعبہ ہے جو تم سے پہلے 2000 سال پہلے ہم لوگ یہاں بنا چکے ہیں، ہم اس کا طواف کر چکے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر یعنی سب سے پہلے اگر دنیا کے اندر جو گھر بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے بعد یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جو حضرت آدم علیہ السلام بنائے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی رہی۔ جب اللہ نے پوری دنیا کے اندر طوفان لایا تو سمجھو کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر وہاں ختم ہو گئی، نشانات وہی رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجوج نامی ایک ہوا ہے، اس ہوا کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ بتلایا کہ یہاں آپ تعمیر کرنا ہے کعبۃ اللہ کی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی، پھر کسی حادثے کی وجہ سے وہ کعبے کی تعمیر یعنی کچھ یہ ہو گئی تو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے اس کو آ کر پھر سے تعمیر کی، پھر سے بنایا، پھر اس کے بعد کچھ اس کے اندر تبدیلی آ گئی تو قوم عمالقہ نے اس کو صحیح کیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ پھر اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کو نبوت دیے جانے سے پہلے قریش مکہ نے سارے کعبے کو اثر نو تعمیر کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حصہ لیا۔ حجر اسود بھی آپ کے دست مبارک سے لگایا گیا۔ پھر اس کے بعد یعنی جو یہ قریش مکہ نے جو کعبے کی تعمیر کی، انہوں نے جو حتیم آج موجود ہے اس جگہ کو اگر کیا ہے کعبے میں شامل کرنے کے بجائے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ میں نماز یعنی دروازہ کھلا، دروازے کے اندر گئے، کعبے کے اندر گئے تو لوگ سمجھتے بڑی سعادت مند کی بات ہے، حالانکہ حتیم تک کا حصہ اگر کعبے کا ہے، اگر کوئی آدمی حتیم کے اندر جا کر کوئی 2 رکعت بھی نماز پڑھ لے گویا اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اس طرح کعبۃ اللہ اب جو باقی رہا ہے وہ قریش مکہ جس طرح کیے ہیں، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کعبے کی تعمیر کیے تھے اس کے 2 دروازے رکھے تھے، سامنے کا دروازہ رکھے تھے، پیچھے کا دروازہ رکھے تھے، اور اس طرح کعبۃ اللہ زمین کے برابر تھا، لیکن قریش مکہ نے کیا کیا، دروازے کو ذرا اونچا کر دیا تاکہ کوئی آدمی اس کے اندر داخل نہ ہو سکے مگر ان کی اجازت کے ساتھ۔ تو اس طرح آج جو کعبہ موجود ہے وہ قریش مکہ کی اگر کیا ہے بناوٹ ہے، اسی طرح بعد کے لوگوں نے بھی اگر کیا ہے حجاج ابن یوسف نے بھی اسی طریقے پر باقی رکھا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو عزت والا، عظمت والا گھر بنایا ہے، قیام للناس سے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور پورے عالم کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ پورا عالم جب تک کعبۃ اللہ رہے گا پورا عالم رہے گا، جب کعبۃ اللہ دنیا سے ختم ہو جائے گا تو سمجھو کہ پورا عالم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والشہر الحرام، حرمت والے مہینے، عظمت والے مہینے، 4 مہینے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت والے مہینوں میں شمار فرمایا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینے عزت والے مہینے، جن مہینوں کے اندر زمانے جاہلیت میں کفار بھی آپس میں نہیں لڑتے تھے، آپس میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے، بڑی ان کی تعظیم کرتے تھے۔ وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ وہ ہے رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ کون سے؟ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ محرم بھی بڑا عظمت والا مہینہ ہے، آج لوگ اسے منحوس سمجھ گئے ہیں، آج اس محرم کے مہینوں کے اندر شادیوں کو اگر کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو محترم اور باعزت بنایا ہے، تو اس میں محرم کا مہینہ بھی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی یہ 4 مہینے اللہ کی طرف سے عظمت والے مہینے۔ والہدیہ، اور ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو کعبۃ اللہ کے پاس یا حدود حرم کے پاس لے جا کر ذبح کیا حدود حرم میں ذبح کیا جاتا ہو، اس جانور کو بھی آخر اس جانور کو بھی اس کا احترام کرنا بھی آخر کیا ہے ضروری ہے، اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے، اس کی چوری ڈکیٹی نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کچھ بھی معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ زمانے کے اندر جو حدود حرم کے اندر یا قربانی دینے کے جانور ہوتے ہیں ان کے گلے کے اندر پٹا ڈالا جاتا تھا
کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، تو قربانی کے جانور سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے. اس سے یہ بھی آخر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے. تو بہرحال میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اس لیے کہ تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو تمام آسمانوں میں جو کچھ ہے، تمام زمینوں کے اندر جو کچھ ہے، اس سب کا علم اللہ کے پاس موجود ہے، سب جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. یعنی اللہ نے جن چیزوں کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی عظمت کا حکم جو اللہ نے دیا ہے، اگر اس کے خلاف تم کام کرتے تو اللہ جانتے ہیں کون اللہ کے حکم کے موافق چلتا ہے، کون اللہ کے شعائر کی پابندی کرتا ہے، کون اس کے خلاف کام کرتا ہے، یہ اللہ کو خوب معلوم ہے. اس لیے اعلموا، جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، جو اللہ کے شعائر کے خلاف اللہ کی گھر کی بھی حرمتی کرتا ہے، یا یعنی کسی بھی اور چیز کو غلط قرار دیتا ہے یا اس کے خلاف کام کرتا ہے، تو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو بہرحال میرے بھائیو، اسی لیے ہر یعنی رسول دنیا کے اندر جو آئے، ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچا دینا ان کی ذمہ داری تھے. اور اللہ یعنی لوگ جو کرتے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے، ظاہر میں کیا کرتے ہیں، اندر میں کیا کرتے ہیں، ظاہر میں کون سا عمل کرتے ہیں، اندر جا کر کیا عمل کرتے ہیں، تنہائی میں کیا عمل کرتے ہیں، اور دل میں کیا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کی حدود، اللہ کے شعائر کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کیا وہ عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے شکار یعنی احرام باندھنے کے بعد شکار کرنا جائز نہیں ہے. یعنی زمین کے اوپر مچھلی وغیرہ آ کر کیا شکار کر سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ ساری چیزیں جو اللہ نے یعنی بتایا ہے قانون، یہ دیکھو تو عقل سے ہماری عقل کام نہیں کرتے. کئی کو اللہ ایسا بولے سو احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، کئی کو بولتے ہیں مچھلی پکڑنے کی کیوں اجازت دیتے ہیں. یہ ساری مصلحتیں اللہ کو معلوم ہیں، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. کوئی ہم سے یہ سوال کیا ایک زمانے میں کہ حضرت کئی کو زور سے پڑھتے ہیں، کئی کو نماز یعنی 3 نمازیں ایسے ہیں جس کے اندر قرات جہری کی جاتی ہے، 2 نمازیں ایسی ہیں جس میں پورے رکعتوں میں قرات اگر کیا آہستہ کئی کو کرتے تھا. تو میں نے اپنے استاد کو فون کیا کہ حضرت اس طرح سوال ہو رہا ہے، ہمیں کبھی نہیں پڑھے کہ کئی کو اس کی کیا مصلحت ہے. تو ہمارے استاد نے یہی جواب دیا تھا کہ دیکھو ہم حکم کے پابند ہیں، ہم حکمت کے پابند نہیں ہیں. اس کے اندر کئی کو ایسا ہوا ہے، کئی کو اللہ یہ بولے ہیں، اس کے پابند نہیں ہے. یہ سوال اللہ پوچھے گے بھی نہیں کل قیامت کے دن، کہ تمہیں یہ جاننا ضروری تھا کہ تم کو سری نمازیں، آہستہ پڑھی جانے والی نمازیں، کئی کو اللہ آہستہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، کئی کو زور سے پڑھنے کا حکم دیا. اللہ نے حکم دیا ہے زور سے پڑھو، فجر میں آ کر کے زور سے قرات کرو، مغرب میں 2 رکعت میں زور سے قرات کرو، 1 رکعت میں آہستہ پڑھو، عشاء میں 2 رکعت میں زور سے پڑھو، 2 رکعت میں آہستہ پڑھو. یہ اللہ کا حکم ہے، ہم حکم کے پابند ہیں، حکمت کے پابند نہیں ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں شکار کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں، سمندر کا یعنی مچھلی پکڑنے کا شکار، یعنی احرام کی حالت میں تم پکڑ سکتے ہو. اور زمین کے اوپر جتنے شکاری جانور ہیں اس سے منع بھی کر رہے ہیں کہ شکار نہیں کیا جا سکتا، خوشبو استعمال نہیں کیا جا سکتا، بال یعنی کنگھی نہیں کی جا سکتی، شیمپو صابن وغیرہ کوئی خوشبو کی چیز استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور جو بیوی احرام کی غیر احرام کی حالت میں یعنی حلال تھی، احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی، یعنی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. تو یہ ساری چیزیں ایسے ہیں. یہ کئی کو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کیے بولے تو اللہ وہی فرما رہے ہیں کہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بندے اللہ کے حکم کے تابع ہو کر چل رہے ہیں، یا یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ یہ کئی کو کیا.
تو اس لیے میرے بھائیوں اس کی مصلحتوں کو اللہ جانتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیز ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کے پیچھے پڑ کر عمل کو چھوڑ ڈالے، ایک بات یاد رکھو، اللہ سخت سزا دینے والے ہیں، اور اگر توبہ کر لیے، اگر کوئی یعنی جانتے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ معاف بھی کرنے والے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے رسول کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ امت تک وہ پیغام پہنچا دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے کہ جو کچھ تم ظاہر میں کیا عمل کرتے ہو، باطن میں کیا عمل کرتے ہو، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تمہارا ظاہر کیا ہے، یہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ بس یہ خلاصہ ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي